جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کی کائنات کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سانو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سورہ اعراف دی 143 نمبر آیہ مقدسہ میں عرض کی ہے۔ اس آیہ مقدسہ وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا معراج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، معراج دا لفظ جڑا ہے نا، یہ عروج دے وچوں ہے۔ عروج، کمال، مرتبہ۔ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا معراج عطا فرمایا، آپ دا معراج یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیتا ہے، آپ نے رب کو دیکھا ہے، یہ آپ دا معراج ہے۔ عروج دے وچوں ہے، چونکہ اس کا معنی ہے بلندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی نو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک معراج رب نے کروایا ہے، لیکن جس طرح کا معراج اللہ نے سارے نبی نو کروایا ہے، اس طرح کا کسی اور نبی نو نہیں کرایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام آپ کا یہ معراج سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجود ملائک بنایا۔ یہ آپ کا معراج ہے۔ فرشتہ کے وچوں آپ فضیلت لے گئے۔ جب فرشتے اسماء نہ دس سکے، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کر دیتے۔ رب نے فرمایا میرے بندے آدم کو میرے نبی کو سجدہ کرو۔ آپ مسجود ملائک ٹھہرے، یہ آپ کا معراج ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے نارے نمرود نو آپ تے گلزار بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے تلے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے، حضرت ادریس علیہ السلام آپ گئے جنت میں، جا اٹھے رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی رب تعالیٰ کے حضور عرض کیتا، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کلیم پہلے انج کرو، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے 30 روزے رکھو، پھر 30 روزے رکھن کے بعد نا اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت فتمہ میقات ربی ہی آپ نے جب روزے رکھے، پہلے 30 روزہ کا ذکر ہے، 10 کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ آپ نے 30 روزے جب رکھے نا، اس روزہ رکھان کا مقصد یہ سی کہ میرے پیارے کلیم موسیٰ میرے نال گل بات کرن کے قابل ہو جان۔ جب آپ نے 30 روزے رکھے نا، جس طریقے عموماً بندہ روزہ رکھتا ہے تے روزے دار دے منہ دے وچوں کچھ نا بو جی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دے کچھ بو پیدا ہوئی نا تے آپ نے سوچا کہ رب دے نال کلام کرنا ہے، رب دا دیدار کرنا ہے، تے اے جڑی منہ دے وچوں کچھ ہوا جی آ رہی ہے نا تے اے نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے نا اے سمجھو کچھ گھاس چبا لی یا آپ نے مسواک کر لی، وہ جڑی سی نا کچھ بو اے ظاہر ہوگی، جدو ظاہر ہوئی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم اے ہوئی بو تے مینوں مشک تے کستوری دے نال زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا نا کہ روزہ دار دے منہ دی بو اللہ تعالیٰ نو مشک تے کستوری دے نال زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہن نہ 10 روزے اور رکھو۔ اللہ دے پیارے کلیم نے 10 روزے اور رکھے۔ جدو 10 روزے اور رکھے نا اللہ پاک نے فرمایا کہ آ پیارے کلیم ہن آؤ آ کے کوہ طور پہاڑ تے اللہ پاک نے فرمایا کہ آؤ میری تجلی دا دیدار کرو، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اس منظر کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اللہ کے پیارے کلیم نے عرض کیتا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا وا، میں تینوں دیکھنا چاہنا وا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، اے نہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا بلکہ فرمایا تو نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی تے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا کہ اے پیارے کلیم کوئی بھی میرا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، میں دکھا سکنا وا لیکن تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے کلیم آپ کو طور پہاڑ تے دیکھ ذرا اس پہاڑ کی طرف۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور دی صفاتی تجلی سوئی دے ناکے دا کروڑواں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ تے جدو اتارا، اللہ کے پیارے کلیم نے وہ صفاتی تجلی جدو دیکھی، قرآن بیان کرتا ہے خر موسیٰ صعقا۔ اللہ کے کلیم صفاتی تجلی ویکھن تو بعد آپ تے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میرے نبی کے غلاموں آپ نے وہ صفاتی تجلی بھی دیکھی، آپ کے نال صفاتی کلام بھی ہویا۔ ایک گل یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دا کلام بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نال صفاتی سی۔ میرے نبی کے غلاموں جب آپ نے وہ صفاتی تجلی دیکھی، اس دی چمک اس دی نورانیت دا اے عالم سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس صفاتی تجلی نو دیکھن تو بعد آپ دی نظر اتنی تیز ہو گئی سی کہ سیاہ رات دے اندر 40 میل دور سیاہ چونٹی اگر سیاہ پتھر دے چلدی ہوندی سی اللہ دے کلیم پہچان لیندے سن اے نر چل رہی ہے یا مادہ چل رہی ہے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے کلیم نے ذاتی تجلی نہیں دیکھی، میرے نبی کے غلاموں آپ نے دیکھی صفاتی تجلی۔ صفاتی تجلی دیکھن دے نال آپ دی نظر دا اے عالم ہے، بلکہ میرے نبی کے غلاموں آپ دی نظر دا اے عالم ہے کہ 40 میل تے اگر سیاہ رات دے وچ سیاہ چونٹی سیاہ پتھر تے چلدی ہوے اللہ دے کلیم ملاحظہ کردے نے آ ذرا اس ہستی آمنہ دلال دے متعلق غور کر۔ آپ
واسطے تو پھر آدھا حضرت عظیم البرکت دا حق بن گئے آپ جھوم کے محبت دے نال آپ فرماندے نے سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں وہی لامکان کے مکی ہوئے سرے عرش تختے نشین ہوئے وہ نبی ہیں جنہیں کہ ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں آدھا حضرت عظیم البرکت دا حق بنتا ہے آپ نے فرمایا اللہ دے کلیم نے صفات دیکھی آپ دی نظر دا اے عالم ہے پھر جس آمنہ دلال نے این ذات باری تعالیٰ نے دیکھا او خود محبوب فرما دن فعلم علمت ما فی السماوات والارض آپ فرما دیں میرے نبی دے غلام میں اپنے رب کا جب کیتا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جس طرح اس دی شان دلائے کہ آپ فرما دیں جب میرے دونوں کندھاں کے درمیان رکھا آپ فرما دیں میں ٹھنڈک اپنے سینے دے وچ محسوس فرمائی اور فرما دیں فعلمت ما فی السماوات والارض آپ فرماتے ہیں بس جو کچھ زمین آسمان دے وچ سی وہ سارا دا سارا اللہ دی عطائی طاقت دے نال میں محمد جان گیا اس واسطے تے پھر اعلی حضرت دا حق بنتا ہے آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب تجھ سے کیسے خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو درود محبت نال کہو سبحان اللہ سونیا اور کوئی چیز اور غیب تہاڈے تو کیویں چھپ سکتا ہے جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو درود میرے نبی دے غلاموں اللہ دے پیارے کلیم نو اے اعزاز ملا اس تو بعد اللہ دے کلیم آئے واپس جدو آپ واپس آئے آپ دے نظر دا اے عالم ہے حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر اس گل میں تعریف فرمایا آپ فرماتے ہیں اللہ دے کلیم صفات کی تجلی دیکھن تو بعد آپ دی نورانیت دا اے عالم ہو گیا سی جیڑا بندہ آپ دے سامنے آتا سی اس دی ڈیتھ ہو جاتی سی وہ بندہ سلامت نہیں سی رہتا آپ نے کپڑے دا کیتا حجاب راکھ ہو گیا آپ نے لکڑی دا کیتا حجاب وہ حجاب بھی راکھ ہو گیا حتیٰ کہ آپ نے کیتا پتھر دا حجاب پتھر دا حجاب بھی راکھ ہو گیا میرے نبی دے غلاموں پھر رب نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم تو صفاتی تجلی دیکھی ہے صفاتی تجلی دیکھن کے بعد تیرے چہرے کی نورانیت اور تیریاں اکھاں دی روشنی کا اے عالم ہے کوئی چیز ہرداب نہیں لا سکتی اللہ نے فرمایا پیارے کلیم جیڑا کپڑا میرے پیارے نبیوں کے جسم دے نال مس ہو چکا ہے فرمایا اس کپڑے دا تو نکاب اوڑھ لے
بندیاں دے جسم دے نال لگے ہوئے کپڑے دا عالم میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آپ آئے چونکہ آپ نے 40 راتاں کیتا سی اعتکاف 40 دن اور 40 راتاں تو بعد اللہ دے پیارے کلیم جب گھر تشریف لائے آپ دی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑیاں بیتاب میں میرے شوہر میرے سردار اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ 40 دنوں تو بعد تشریف لائے آپ نے عرض کیتا اے اللہ دے کلیم تسی نقاب کاتو اوڑا ہویا ہے پردہ کاتو کیتا ہے آپ نے فرمایا اے صفورہ مینوں کوئی دیکھ نہیں سکتا میری اکھاں دی روشنی دا اے عالم ہے جڑا میرے نال اکھ ملاوے گا وہ اپنی اکھاں تو ہاتھ جو بیٹھے گا مینوں ویکھن دی کسے وچ داغ نہیں ہے آپ نے عرض کیتا حضرت میں تے دیکھاں گی آپ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتی اکھاں تو بیکار ہو جانے گی اکھاں تیریاں ختم ہو جان گیا روشنی سلامت نہیں رہے گی اللہ دے محبوب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی زوجہ حضرت صفورہ نے آپ کا جب اشتیاق پڑھتا گیا آپ نے عرض کیتا اے اللہ دے کلیم میں ضرور زیارت کرنی ہے چلو انج کرنی ہے اس اکھ دے سامنے ہاتھ رکھنی ہے دونوں اس اکھ دے نال ملاحظہ کرنی ہے اگر ایک اکھ جاوے گی تے ایک تے سلامت رہے گی اللہ دے نبی حضرت صفورہ نے اللہ دی بندی نے موسیٰ کلیم اللہ دی زوجہ نے انج کیتا اس اکھ تے ہاتھ رکھا اس اکھ دے نال موسیٰ کلیم اللہ دے روح انور دی کیتی زیارت جب روشنی پئی اکھ ضائع ہو گئی مگر لذت و سرور اتنا آیا آپ نے سوچا اگر اکھ جاندی ہے تو چلی جاؤ لیکن موسیٰ کلیم اللہ دی زیارت کرنی چاہیے آپ نے اس اکھ تے ہاتھ رکھ دیتا اس اکھ تو جناب والا دیکھنا شروع کیتا یہ اکھ واپس آئی جس اکھ نال دیکھا سی یہ اکھ میرے نبی دے غلاموں ظاہر ہو گئی آپ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں بلکہ تاریخ دے وچ آتا ہے آپ نے 70 دفعہ اس طرح جنان کیتا اکھ آ بھی رہی ہے اکھ جا بھی رہی ہے میرے نبی دے غلاموں جس نے صفاتی تجلی دیکھی ہے اس موسیٰ کلیم